نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمہ وبشری للمسلمین صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به الاخرین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے اس کتاب کو آپ لوگوں پہ، آپ پہ، مجھ پہ، ہم سب پہ، ہر کسی کے لیے پہ نازل کیا۔ کیوں کیا؟ اور اس کتاب کے اندر ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ یہ اللہ نے کیٹیگوریکلی کہا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، یہ کتاب آپ کے اوپر نازل کی تبیانا لکل شیء، کل شیء کا مطلب ہے اس میں ہر چیز آ جائے گی، کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جس کا جواب اس کتاب کے اندر موجود نہ ہو، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ عام طور سے بڑا کنفیوژن بھی ہو سکتا ہے اس میں، کوئی بندہ سوچ سکتا ہے یار میں نے تو فلاں چیز کے بارے میں تو مجھے قرآن میں نہیں ملتا آنسر، مجھے اس کے بارے میں تو قرآن میں آنسر نہیں ملتا۔ بہت سے ایسے پاسبلٹیز دماغ میں آ سکتی ہے انسان کے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں، کوئی بندہ ہے، اس کو چشمہ پہلے تو لگ سکتا ہے، ظاہر ہے گلاسز لگتے ہیں، اور اس کے سامنے ایک بک آتی ہے، الفابیٹس کلیئر نہیں ہوتے، اور وہ بہت غور کر رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور جو ہی چشمہ لگاتا ہے اس کے سامنے وہ خود حرف کلیئر ہو جاتے ہیں، وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو پہلے سٹیپ گریجول، تو مثال اس کی ایگزیکٹلی ایسے ہی سمجھیں گے۔ ایک عام طور سے ہمارے یہاں بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کو ہم الف با تا سا اردو سکھاتے ہیں، عربی میں قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں کہ یہ الحمدللہ ایسے پڑھنا ہے، رب العالمین ایسے پڑھنا ہے، الرحمن ایسے پڑھنا ہے، لیکن الحمدللہ کا مطلب کیا ہے یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ کبھی بھی بڑا ہو جائے گا، کبھی شاید اسکولوں والوں میں ایسے سرسری طور پہ پڑھ لے گا، لیکن اس قرآن کا ایکچوئل میننگ کیا ہے اس کو وہ ٹرانسلیٹ ہی نہیں کرنا آتا، کیونکہ اس کی زبان ہی نہیں ہوگی۔ یہ میجورٹی آف دا مسلمس کی بات ہو رہی ہے، مائنورٹی کچھ عربز ہوں گے، لیکن عربز کے اندر بھی جو فصاح لینگویج ہے وہ ان کو آتی نہیں ہے۔ جو عام اسٹریٹ لینگویج ہے جیسے سلینگ عربی کہتے ہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو اصل عربی فصاح لینگویج ہے وہ ان لوگوں کو آج میں نے ہمارے جاننے والے تھے عربی دوست یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ تھے، اس سے پوچھا میں نے کہ کین یو ریڈ دا قرآن؟ کہہ رہا یا آئی کین انڈرسٹینڈ اٹ بردر، لائک when you're studying English, like you can understand Shakespeare۔ میں نے کہا I cannot understand Shakespeare, I know English very well, but جو اگر شیکسپیئر کی آپ سونیٹ پڑھیں گے تو وہ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو ایک پراپر لٹریچر کے ٹیچر کی ضرورت ہے اس سونیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے شیکسپیئر کے۔ وہ عام انگلش صرف پڑھ لینے سے نہیں آ جاتا ہے شیکسپیئر سمجھ۔ تو یہی مثال عربی کی بھی ہے، تو وہ عربی فصاح لینگویج ہی نہیں سمجھتے، تو وہ آگے اس میں کیا سمجھیں گے اور کیا عمل کریں گے؟ تو پھر آپ مسلمانوں کا حال دیکھ لیں۔ اللہ نے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان اللہ یضع بهذا الکتاب اقواما، کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ لوگوں کو آسمانوں پہ پہنچا دیں گے۔ جب لوگوں نے سمجھا، جس زمانے میں لوگوں نے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس پہ عمل کیا، تو وہ واقعی انہوں نے دنیا کے کونے کونوں پہ جا کے حکومتیں کی اور کانکر کیا، اور جب اس کو یہ دلوں سے نکلنا شروع ہوا تو اس کا مسلمانوں کا حال آپ آج دیکھ لیں کیا بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ تو عام طور سے دوسرا دماغ میں سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ یار فلاں چیز کا آنسر قرآن میں نہیں ملتا۔ مثال پھر بھی اگین بہت ساری ایگزامپلز اس کی ہمیں مل سکتی ہیں۔ ہم اس کمرے میں آتے ہیں، کسی بھی روم میں جاتے ہیں، رات کو آپ اپنے بیڈ روم میں جاتے ہیں، اندھیرا گھوپ ہے، بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا، وہاں پہ جیسے ہی ایک لائٹ کا سوئچ ہوتا ہے، وہ سوئچ کو ہم آن کرتے ہیں، فوراً ہمیں نظر آتا ہے سامنے ایک بیڈ پڑا ہوا تھا، یا ایک وہاں پہ کبرڈ پڑا ہوا ہے، ایک ڈریسر پڑا ہوا ہے، ایک سائڈ ٹیبل پڑا ہے، نائٹ اسٹینڈ پڑا ہوا ہے، کچھ بھی صوفہ پڑا ہوا ہے، وہ سارا فرنیچر ہمیں سامنے نظر آ جاتا ہے، یہ صوفہ بھی نظر آتا ہے، ٹیبل بھی نظر آتا ہے، لیمپ۔ جب اندھیرا ہے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ سب چیزیں یہاں ہیں ہی نہیں؟ یہ سب چیزیں یہاں پہ موجود ہیں، صرف اس لائٹ سوئچ کو آن کرنے کی دیر ہے۔ اس کو آن کرتے ہیں تو وہ سب سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل قرآن کی مثال ایسے ہی ہے، وہ اندر ڈگ ڈائیو کرنے کے لیے وہ ایمان کا ایک لیول کے ساتھ بندہ جب اندر گھستا ہے تو پھر انشاءاللہ سب کا سب سامنے آ جائے۔ اور پھر ایک تو لفظی اعتبار سے سامنے سمجھ آنے کی بات ہے، لیکن دوسرا
سمجھ نہ بھی آئے، اس کی اپنی برکات، ایک اسپریچل نورانیت جو روحانیت ہے وہ پھر بھی انسان جب اس قرآن کو کھولے گا اور پڑھے گا وہ پھر بھی اسے ملتی رہے گی، چاہے اسے سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی وہ ملتا رہے گا۔ وہ صحابی تھے، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، ان کی آواز جنت میں آ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رات صبح وحی اتری ان کے پاس، صبح ان کو بتایا صحابی کو آپ قرآن پڑھتے تھے، آپ کی آواز جنت میں فرشتوں کو آ رہی تھی۔ اس کی اپنی ایک برکات ہیں۔ وہ دوسرے ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، وہ قرآن پڑھتے تھے، ان کا گھوڑا رات کو بالکل بندھا ہوا تھا باہر اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا، کیونکہ وہ روحانیت جو تجلیات تھی اللہ کی وہ گرتے ہوئے دیکھتا تھا وہ گھوڑا، اور وہ اچھلتا تھا مچلتا تھا، اور وہ بہر قرآن میں مست اپنا پڑھتے جا رہے ہوتے تھے۔ تو اس کی ایک روحانیت اپنی جگہ موجود ہوگی۔ ہم اگر اس پہ اور پڑھنا شروع کریں گے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے، تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، وہ آپ کو بلند، یرفع کہتے ہیں رفع کرنے کا، اٹھا دینے کا۔ اللہ آپ کو اس کتاب کو جو بھی پڑھے گا اللہ اس کو یقیناً بلند کرے گا، ایک نہ ایک دن ضرور کرے گا۔ شارٹ ہماری لائف اسپین ہی انسان کی بہت شارٹ ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا، اور چھوٹی سی وہ کہتا ہے آج ہی فوراً میرے ساتھ ہی ہو جائے، نہیں ایسے نہیں ہوتا، گریجولی اٹ ٹیکس ٹائم۔ بہرحال اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آج جیسے مثال کے طور پہ فار ایگزامپل آج جمعہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جمعے سے ہر جو بھی شخص جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اس جمعے سے لے کر نیکسٹ جمعے تک دجال کے سب فتنوں سے اپنے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اور جو پوری نہیں بھی پڑھ سکتا وہ ایٹ لیسٹ سورہ کہف کی صرف فرسٹ اور لاسٹ 10 آیتیں پڑھ لے گا، وہ دجال کے سارے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نہیں یار میں جب وہ آئے گا تو میں پھر اس کے بعد محفوظ ہو جاؤں گا۔ بھائی وہ آئے گا اس کے بعد کیسے محفوظ ہو جائیں گے؟ یہ کوئی ایسی تو بات نہیں، تو اپنے آپ کو ایک اسپریچل پروٹیکشن کی بات ہے جو نظر نہ آنے والی چیز ہے، اپنے آپ کو اس نور کی پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں حدیث میں آتا ہے وہ آئے گا دجال آئے گا، اس کے ماتھے پہ کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، اس سے ایک مومن پہچان جائے گا کہ یہ دجال ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اندھا ہے، بلائنڈ ہے، اس کو نظر ہی نہیں آتا، وہ کیسے دیکھے گا؟ وہ اس نورانیت اس روحانیت سے پھر بھی پہچانے گا کہ یہ فتنہ ہے۔ واٹ اٹ مینز از کہ جو بندہ بھی اس کے اندر بلیو کرتا ہوگا وہ آٹومیٹکلی ان فالتو چیزوں سے انشاءاللہ اپنی پروٹیکشن میں رہے گا۔ اللہ کی اصل چیز از بلیو۔ تو بہرحال اس کا آسان طریقہ کیا بتایا کہ ہر جمعے کو سورہ کہف کی فرسٹ اینڈ لاسٹ 10 آیات کو پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ اس کے سارے فتنوں سے انسان محفوظ رہے گا۔ بہرحال اللہ ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس قرآن کے اوپر کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس حدیث کی مطابق یرفع بہذا الکتاب اقواما، بلندیوں پہ پہنچنے والے لوگوں میں سے بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔